وہ شام محبت میں ڈوبی ہوئی شام تھی۔ یہ روبی اور شہزاد کی شادی کی دوسری سالگرہ تھی، جسے وہ منانے کے لیے اسی ریسٹورنٹ میں آئے تھے جس ریسٹورنٹ میں انہوں نے پہلی بار ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی۔ روبی آج بھی اتنے ہی دلکش لگ رہی تھی جتنی کہ 2 سال پہلے، اور شہزاد اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شہزاد نے خصوصی طور پر اس کے ساتھ محبت بھرے لمحات گزارنے کے لیے ایک علیحدہ کونا بک کروایا، جس کی سجاوٹ بالکل ایسی تھی جیسی سجی سجائی دلہن کے کمرے کو اس کے لیے آراستہ کر دیا جاتا ہے۔ روبی نے مسکراتے ہوئے شہزاد کا ہاتھ تھام لیا۔ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں گے شہزاد۔ شہزاد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے لبوں سے لگا لیا۔ میں تمہیں اپنی آخری سانس تک چاہ سکتا ہوں روبی، کیونکہ تم میری پہلی محبت ہو۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے بالکل سامنے آ گیا۔ اس پر جھکا ہوا شہزاد اس کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر رہا تھا، جبکہ روبی ابھی تک اس کی آنکھوں میں جذبات کے اٹھتے ہوئے طوفان کو دیکھ رہی تھی۔ شہزاد کی شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر روبی شرماتے ہوئے مسکرا دی، جبکہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے شہزاد نے ہلکا سا اس کے لبوں کو چھو لیا۔ آج تو ہم اس قدر حسین لگ رہے ہوگے، خود پر کنٹرول کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے جان من۔ اس کے لہجے میں صرف خماری چھائی ہوئی تھی۔ سرگوشی کرتے ہوئے لب روبی کی گردن کو چھو کر اسے مزید دیوانہ کر رہے تھے، جبکہ روبی بھی پور پور اس کی شدتوں میں ڈوبتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے، جب شہزاد نے اس کے سامنے کولڈ ڈرنک رکھتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا۔ ابھی کے لیے اختتام کر لیتے ہیں، باقی کمرے میں جا کر کنٹینیو کریں گے، اس نے معنی خیز لہجے میں کہتے ہوئے آنکھ ونک کی، اور روبی سرخ چہرے سے کولڈ ڈرنک اٹھا کر لبوں سے لگا گئی۔ شہزاد اس کی زندگی میں آنے والا وہ مرد تھا جس کی موجودگی میں وہ خود پر فخر کیا کرتی تھی۔ وہ شہزاد کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور پسندیدگی شادی تک جا پہنچی۔ رات کے 11 بجے وہ گھر پہنچے تھے تو زویا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ وہ چند دنوں سے روبی کے پاس رکنے کے لیے آئی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ آج رات ان دونوں کی ویڈنگ اینیورسری کی پارٹی ہے، اس لیے ان دونوں کو ساتھ جا کر وہ کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی۔ روبی کا سرخ اور چمکتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دل سے مسکرا دی۔ واہ آپی، لگتا ہے شہزاد بھائی نے کافی محبت سے پارٹی دی ہے آپ کو، اس نے روبی کو دیکھتے ہوئے چھیڑا، جب اس نے مصنوعی غصے سے اسے آنکھیں دکھائی اور مسکرا دی۔ اب جا کر کمرے میں سو جاؤ، آرام کرو، پہلے بھی ہمارا انتظار کرتے کرتے تمہیں کافی دیر ہو گئی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا تو زویا مسکراتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ روبی اور شہزاد اپنے کمرے میں۔ اس نے ان دونوں کے کمرے کی بھی ہلکی پھلکی سجاوٹ کر دی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شہزاد کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سالی صاحبہ کو معلوم تھا کہ آج ان کا بہنوئی کافی رومانٹک موڈ میں ہے، اس لیے اس نے کمرے کو بھی خوبصورتی سے سجا دیا۔ کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر شہزاد کافی خوش ہوا، اس لیے روبی کو کمر سے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ مجھے چینج تو کرنے دے شہزاد، اس نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، لیکن شہزاد شاید آج رکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ جی نہیں جانے من، میں اب خود ہی چینج کروا لوں گا، اس نے بے باکی سے کہا اور روبی پر اپنی شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ وہ رات روبی کے لیے ایک بے پناہ محبت اور خوبصورت اور دلکش رات تھی۔ اس رات وہ اس قدر خوش تھی کہ شہزاد کی ہمراہی میں گزرتی ہوئی رات ایک ایک پل اس کے لیے ناقابل فراموش بن رہا تھا۔ وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ رہا تھا اور وہ سمٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس پر اپنی ساری شدتیں نچھاور کرنے کے بعد جیسے ہی وہ پیچھے ہٹا، رات کے اس وقت موبائل پر بجتی ہوئی بیپ نے اسے اپنے جانب متوجہ کیا۔ روبی بھی حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ کون ہے؟ اس وقت اس نے حیرانگی بھری نظروں سے شہزاد کو دیکھ کر پوچھا، جبکہ اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے کان سے لگا لیا۔ تقریباً 2 ہی منٹ اس نے بات کی اور موبائل سائڈ پہ رکھ دیا۔ مجھے ضروری کلائنٹ سے ملاقات کرنے کے لیے آفس تک جانا ہوگا، تم ایسا کرو، تم آرام کرو، میں کچھ دیر ان سے ملاقات کر کے آتا ہوں۔ لیکن رات کافی ہو چکی ہے شہزاد، وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ رات کے اس وقت یہاں سے جاتا، لیکن شاید اس کا جانا ضروری تھا، اس لیے روبی کو منع کرنے کے باوجود وہ چلا گیا۔ روبی کا دل چاہا کہ وہ زویا کو اپنے پاس سلا لے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ شہزاد کب واپس آ جائے، اس لیے وہ خود ہی لیٹ گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ سب اپنی اپنی جگہ ایک گہری اور آرام دہ نیند لے رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آنے والی صبح ان لوگوں کے لیے کس طرح قیامت خیز ہو سکتی ہے۔ صبح زویا کی آنکھ کھلی تو وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد بال سنوار کر وہ جیسے ہی باہر آئی، اسے کافی حیرانی ہوئی کیونکہ ابھی تک گھر میں کوئی اور نہیں جاگا تھا۔ گھر میں سے اس کی بہن اور بہنوئی ہی رہتے تھے
اور روبی اس کی جاگنے سے پہلے ہی ناشتے کا انتظام کر لیتی تھی، کیونکہ شہزاد آفس جلدی چلا جایا کرتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ خود ہی کچن میں چلی گئی۔ اسے اچھا نہیں لگا انہیں ڈسٹرب کرنا۔ اپنے لیے چائے بنا کر اس نے چائے پی اور پھر لان میں واک کرنے چلی گئی، لیکن واپس آنے کے بعد بھی اسے حیرت ہوئی کہ روبی ابھی تک نہیں جاگی۔ کمرے کے دروازے تک جا کر اس نے سوچا کہ وہ دستک دے کر ان دونوں کو جگا دے، اور اسی خیال کے تحت اس نے کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ اسے کافی حیرت ہوئی کہ کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی روبی نے خود کو کمبل سے ڈھانپ رکھا تھا، جبکہ شہزاد کمرے میں موجود نہیں۔ شاید روبی کی طبیعت خراب تھی جو وہ ابھی تک سوئی ہوئی تھی، ورنہ وہ تو صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ اس نے کمرے کا مکمل جائزہ لیا، لیکن شہزاد کہیں بھی نہیں تھا، اس لیے آگے بڑھتے ہوئے اس نے آہستگی سے روبی کو آواز دی، آپی 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 کافی دیر ہو گئی ہے، اٹھ جائیں، مجھے لگتا ہے بھائی بھی آفس کے لیے نکل گئے ہیں۔ اسے پکارنے کے بعد وہ کافی دیر کھڑی رہی، لیکن روبی کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ حیرانگی سے قدم اٹھا کر اس کے قریب گئی اور کمبل کو اس کے منہ سے ہٹایا۔ آپی، وہ آنکھیں بند کیے گہری نیند سو رہی تھی۔ جب اس نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے، اسے آواز دی، جبکہ روبی کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ اس کا دل خوف سے دھڑک اٹھا، ایک بار، دو بار، اور پھر مسلسل وہ اسے پکارتی رہی، جھنجھوڑتی رہی، لیکن روبی جو برف کی مانند ٹھنڈی ہوئی پڑی تھی، اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وہ چیختی ہوئی کسی نہ کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے روبی کے چہرے پر پانی پھینکا، لیکن اس کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تبھی تیزی سے اس اپنے کمرے میں آتے ہوئے اس نے موبائل نکالا اور شہزاد کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہاں بولو زویا، اس نے مصروف سے لہجے میں پوچھا تو زویا نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے جو خبر دی وہ سن کر وہ ساکت رہ گیا۔ تم ٹینشن مت لو، میں ابھی آ رہا ہوں، میں آفس سے نکل چکا ہوں۔ وہ روتے ہوئے ابھی بھی روبی کے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی جانب سے تو کوئی بھی جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ ابھی ایک ماہ پہلے ہی اس نے اپنے باپ کو کھو دیا اور اب اس کی بہن، اس کا اکلوتا سہارا، اسے اکیلا چھوڑ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہزاد بھی آ گیا۔ یہ ایسی خبر تھی جس نے بے ایک وقت ان کے ہوش اڑا رکھ دیے تھے۔ روبی کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ بھی تقریباً 2 گھنٹے پہلے۔ ان کی زندگی میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ شہزاد رو رو کر ہلکان تھا، وہیں زویا کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنی جان سے پیاری بہن کو اس طرح کھو دے گی۔ یہ اس کی زندگی میں ایک ٹوٹ پڑنے والی قیامت تھی جس کی وہ منتظر نہیں تھی۔ اس کی بہن، اس کا آخری سہارا، ہمیشہ کے لیے اسے چھن گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق یہ خبر سامنے آئی کہ اس کا دم گھٹنے کی وجہ سے انتقال ہوا ہے۔ جس رات ان دونوں کا انتقال ہوا، وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے حسین لمحات گزار چکے تھے، اور اس کے بعد گھر میں زویا اور روبی ہی تھے۔ زویا ہی پہلی بار اس کے کمرے میں آئی اور سارا شک زویا کی طرف ہی جاتا تھا، اس لیے اسے شک کے بنا پر اریسٹ کر لیا گیا۔ اس پر یہ الزام تھا کہ اس نے اپنی ہی بہن کا مرڈر کر دیا، کیونکہ روبی کی وفات ایک حادثاتی موت نہیں بلکہ ایک مرڈر تھا۔ ظاہری بات ہے اگر سوتے ہوئے اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ کسی کو بھی مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ نہ کمرے میں کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے دم گھٹنے کا باعث بنتی، اس لیے سارا شک زویا پر گیا۔ پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا۔ وہ جس پر پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی تھی، اس اچانک قیامت کے لیے تیار نہیں تھی۔ شہزاد بس خاموشی سے ساری انویسٹیگیشن دیکھتا رہا۔ وہ خود ابھی اس حالت میں نہیں تھا کہ کوئی بھی اسٹینڈ لیتا۔ وہ روبی سے بے پناہ محبت کرتا تھا، اور لوگوں نے روبی کی موت پر اسے جس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا، اسے دیکھ کر ہر آنکھ اشکبار تھی۔ روبی کی تدفین کر دی گئی، ہر آنکھ اشکبار تھی، لیکن اسے آخری بار اپنی بہن کا دیدار بھی کرنے نہیں دیا گیا۔ اس میں ہاتھ جوڑتے ہوئے ان لوگوں سے التجا کی کہ اسے آخری بار اپنی بہن سے ملاقات کرنے دی جائے، لیکن کسی نے بھی اس کی بات کو قبول نہیں کیا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے دھتکارتے ہوئے دور دھکیلا، پہلے اس کو قتل کر دیا، اب دکھاوا کرنا چاہتی ہو، یعنی تمہیں اس کی موت کا دکھ ہے؟ جبکہ وہ سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ پڑی، میں نے اپنی بہن کو نہیں مارا، میں اس کی قتل نہیں ہوں، میں تو ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ روبی سے بے پناہ محبت کرتی تھی، لیکن اب اس کے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ بچپن میں ہی ان دونوں کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ دونوں کا کوئی بھی بھائی نہیں تھا۔ روبی عمر میں اس سے 4 سال بڑی تھی، اور ماں کی وفات کے بعد اس نے روبی سے ہی دل لگا لیا کہ دوسری جانب ان کا باپ نواز الدین جب تک زندہ رہا، ان کو محنت اور مشقت کر کے کما کر کھلاتا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے روبی کی شادی کی، اور اس کی جانب سے وہ مکمل طور پر مطمئن تھا، لیکن یہ زویا کی بدقسمتی تھی کہ وہ صرف 1 ماہ پہلے ہی ہارٹ اٹیک سے انتقال کر گیا۔ وہ رات اس کے لیے قیامت خیز تھی۔ اسی شام روبی کو زیر زمین دفن کر دیا گیا، جبکہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے روبی کے ساتھ
وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دی گئی ہے۔ وہ رات جیل میں اس کی پہلی رات تھی۔ اسے اچھی طرح یقین تھا کہ کوئی بھی اسے چھڑوانے نہیں آئے گا۔ لیڈی کانسٹیبل نے اسے اچھی خاصی سختی کرتے ہوئے پوچھ گچھ کی، لیکن اس کا ایک ہی جواب تھا، میں اپنی بہن کو نہیں مار سکتی اور نہ ہی میں نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ سیدھی طرح سے بتا دو ورنہ کل صاحب آ کر تمہارے ساتھ بہت برا پیش آئیں گے۔ تم شاید ان سے واقف نہیں ہو۔ وہ بس روتے ہوئے ان کو دیکھتی رہی۔ ان کا سخت لہجہ اس کا کلیجہ چیر رہا تھا۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو چکی تھیں۔ بکھرے بال، سفید رنگت اس قدر غمگین تھی کہ اس میں زردی گھلی ہوئی تھی، جبکہ رونے کے باعث سرخ آنکھ اور کپ کپاتے ہوئے ہونٹ وہ کسی کے لیے بھی قابل رحم ہو سکتی تھی، لیکن ان کے لیے مجرمہ تھی۔ پولیس نے اسے اریسٹ کر لیا تھا۔ اس کی ساری زندگی ایک مجرمہ کے طور پر گزرنے والی تھی۔ نہ ہی کوئی اس کی پوچھ گچھ کرتا اور نہ ہی کوئی اس کی حمایت میں کھڑا ہونے والا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ مجرمہ بنا کر پھانسی کے پھندے تک پہنچا دی جائے گی۔ وہ ایک رات اور ایک دن اس نے جس طرح گزارا صرف وہی جانتی تھی۔ اس روز ایس ایچ او نے واپس آنا تھا اور اس کے بعد ہی اس کی کیس کی انویسٹیگیشن شروع ہونی تھی۔ یہ تقریباً دوپہر کا وقت تھا جب اس لیڈی کانسٹیبل نے آ کر بتایا کہ کچھ ہی دیر میں صاحب یہاں ہوں گے۔ ان کے سامنے سب کچھ چپ چاپ اگل دینا، ورنہ ان کی طبیعت شاید تم واقف نہیں۔ اس کا دل سوکھے پتے کے مانند کپ کپا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کون سی قیامت اس کی منتظر ہے۔ جب تھوڑی دیر کے بعد دروازہ زوردار طریقے سے کھلا، وہ جو گھٹنوں میں سر دیے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی، اس نے روتی ہوئی آنکھوں سے چونکتے ہوئے اوپر دیکھا اور پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک پل، دو پل اور پھر نہ جانے کتنے پل گزر گئے۔ سامنے کھڑا شخص اسے عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہا تھا اور وہ بھی حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب طریقے سے دھڑک رہا تھا۔ اسے حیرت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ شاید اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کھڑا شخص حیدر علی تھا، حیدر علی خان، اس کا پرانا ماضی جو اس وقت اس کے سامنے اس روپ میں آیا جس روپ میں وہ اسے کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی تھی۔ سر، اس لڑکی کو پرسوں اریسٹ کیا ہے۔ اس نے اپنی ہی بہن کو کسی ایسے طریقے سے ختم کر دیا جس میں اس کی سانس بند کی۔ کمرے سے کوئی بھی خطرناک ہتھیار برآمد نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی ایسی زہریلی چیز جو حقیقت کو واضح کر دے۔ لیڈی کانسٹیبل اسے اس کے جرم کے بارے میں بتا رہی تھی، جبکہ وہ بس سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ لڑکی کا نام؟ اس نے زوردار لہجے میں پوچھا تو زویا نے چونکتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا صرف چند ہی سالوں میں وہ اس کا نام بھی بھول چکا تھا؟ اگلے ہی پل اس نے نظروں کو جھکا لیا۔ اس کے سامنے کوئی ایسی حیثیت نہیں رکھتی تھی کہ وہ اسے یاد رکھتا۔ اس کی حیثیت کچھ بھی تو نہیں تھی۔ سامنے کھڑا شخص آج ایس ایچ او کے درجے پر فائز تھا اور اس کے سامنے پیش کی گئی مجرمہ تھی۔ اس کا نام زویا حسن ہے سر۔ اس کی جانب ایک نظر ڈالتے ہوئے واپس پلٹ گیا اور اس کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا ماضی، اس کی پہلی محبت حیدر علی اس کے سامنے اس روپ میں آئے گا جسے اس نے خود ٹھکرا دیا تھا، اور حیدر کی آنکھیں بھی ایک مدت کے بعد اسے دیکھ کر شدت جذبات سے سرخ ہو چکی تھی۔ اسے اس کیس کے بارے میں ابھی معلوم ہوا تھا اور وہ ذاتی طور پر اس کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مجرمہ زویا حسن ہوگی۔ اس کی ایسی محبت جس سے اس نے اپنی دھڑکنوں میں بسا رکھا تھا، اس رات اگر وسوسوں نے اسے نہیں سونے دیا تھا تو حیدر علی بھی بے قرار رہا، اور اتنا بے قرار کہ اگلی صبح وہ سب سے پہلے اس کے پاس آیا۔ پوری رات وہ اس کے لیے تڑپتا رہا۔ اس کی باہوں میں گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اسے یاد آیا، اور اسے ایک لمحے میں اس نے ہزاروں خواب سجا لیے تھے۔ زویا اس کی پہلی محبت تھی جس سے اس نے یونیورسٹی کے دنوں میں چاہا، اور اس قدر شدت سے چاہا کہ اس کی دھڑکنوں میں بسنے لگی۔ وہ کھاتے پیتے اچھے گھرانے کا لڑکا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں زویا مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی تھی۔ یہ ایک ٹھنڈی ٹھاڑ شام تھی جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ اس روز وہ بے مقصد ہی گاڑی لے کر سڑک پر نکل آیا جب وہ اسے سڑک پر عجیب و غریب حالت میں دکھائی دی۔ اس کے سارے کپڑے ہلکے پھلکے رمجم سے بھیگ چکے تھے۔ شال کو اچھی طرح اپنے ارد گرد لپیٹ کر اس نے سنہری بالوں کو اچھی طرح کور کر رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی لٹیں بھی پانی کی وجہ سے جم کر اس کی معصومیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے گاڑی اس کے قریب ہی روک دی۔ اگر آپ آنا چاہیں تو آپ میرے ساتھ آ سکتی ہیں۔ اس نے نہ جانے کیوں اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ترس کھایا، جبکہ وہ اس کی آفر کو سنتے ہی بے اختیاری 2 قدم اس سے دور ہو گئی۔ نہیں نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ تھی، شاید وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ دیکھیے، شام کا وقت آیا ہے اور کافی حد تک موسم ابر آلود ہے، کسی بھی وقت شاید بارش آ سکتی ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ آ جائیں، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اس نے اس قدر نرم لہجے میں کہا کہ وہ چونکتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔
وہ دیکھنے میں اچھا انسان معلوم ہو رہا تھا، اور اس وقت کا بھی تقاضا یہی تھا کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ جاتی۔ آج اسے یونیورسٹی سے کافی لیٹ ہو گئی، اور لیٹ ہونے کی وجہ سے اس کی بس بھی چلی گئی تھی۔ اسے خوف تو آ رہا تھا، لیکن گھر جانا بہت ضروری تھا کیونکہ موسم کافی خراب ہو رہا تھا۔ جھجکتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر اس کے قریب ہی بیٹھ گئی، اور پھر پورے راستے ہی وہ اندر دعائیں مانگتی آئی کہ وہ اسے محفوظ طور پر گھر پہنچا دے۔ اسے کسی بھی اجنبی پر کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ آپ ایزی ہو جائیں، آپ کو خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا خوف سے زرد پڑتا چہرہ دیکھ کر اس نے نرم لہجے میں کہا، جبکہ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر خاموش ہو گئی۔ آپ مجھے یہیں اتار دیں، میں پیدل چلی جاؤں گی۔ محلے سے باہر آ کر اس نے اسے یہیں گاڑی روک دینے کا کہا، تو اس نے چپ چاپ گاڑی وہیں روک دی۔ وہ گاڑی سے اتر گئی، لیکن نہ جانے کب وہ حیدر علی کے دھڑکنوں میں سما چکی تھی، اتنی شدت کے ساتھ کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ اس لڑکی کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ گزار کے وہ اس قدر بےتاب ہو چکا تھا کہ ایک بار پھر پلٹ کر اس کی راہ میں چلا جائے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ یہ پہلی بار تھا، پہلے نہیں اس نے کبھی لڑکیوں کے معاملات میں دخل اندازی کی۔ یہ پہلی بار تھا، پہلے نہ ہی اس نے کبھی لڑکیوں کے معاملات میں دخل اندازی کی، اور نہ ہی اس کی ملاقات زویا سے ہوئی تھی۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ زویا کے قریب آنے لگا۔ آہستہ آہستہ زویا بھی یہ بات نوٹ کرنے لگی تھی۔ اسے اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ شخص اب پہلے سے زیادہ اس کے جانب متوجہ ہونے لگا ہے۔ وہ اکثر اوقات اسے ڈراپ کرنے کی آفر کرتا، لیکن وہ خاموشی سے اپنے راستے پر چل جاتی۔ اسے شدید خوف آتا ان حرکتوں سے، جو حرکتیں اس کے لیے بدنامی کا باعث بنتی۔ اور پھر ایک روز وہ دل کے ہاتھوں مجبور اس کے راستے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس روز ارد گرد سے گزرنے والے طلباء بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، جب گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے اس نے سب کے سامنے اقرار کیا کہ زویا حسن سے وہ محبت کرتا ہے، ایسی محبت جو اب اس کے دل میں جنون کا درجہ حاصل کر چکی ہے، جسے کھو کر وہ ساری زندگی بے-تابی میں گزار دے گا۔ جبکہ زویا خاموشی سے پلٹ گئی۔ اتنا عرصہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی اسے اپنی دھڑکنوں پر مقیم ہونے سے باز نہیں رکھ پائی۔ وہ ڈرتی تھی اپنی حیثیت سے، بدنام ہو جانے کے خوف سے، اور اپنے باپ کی عزت کے چلے جانے سے۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر علی اور اس کا کوئی معیار نہیں، ان دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا نہیں، اس لیے وہ اس روز خاموشی سے پلٹ آئی۔ جب دوسرے دن ایک بار پھر اس نے اسے قریبی کیفے میں بلا لیا۔ صرف ایک بار میری بات سن لو زویا، اگر تمہارا جواب انکار میں ہوا تو میں دوبارہ پلٹ کر تمہارے راستے پر نہیں آؤں گا۔ اسے حیدر علی کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ آپ میں اور مجھ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ آسمان پر چمکتا ہوا ستارہ، اور میں زمین کی گہرائی میں دفن ایک ایسا پتھر جس کی حیثیت کوئی بھی واقف نہیں۔ میں تمہیں زمین کی گہرائیوں سے نکال کر گوہر نایاب بنا دوں گا۔ میں ہم دونوں کے درمیان فرق کو مٹا کر ہر راستے کو ایک کر دوں گا، لیکن تم میرا ساتھ دو زویا۔ اور اس روز زویا حسن ہار گئی، بے اختیار آگے بڑھتے ہوئے اس کی باہوں میں سما گئی، اور وہ شخص جو ایک عرصے سے اسے اپنے قریب لانے کی کوشش کر رہا تھا، ایک پل میں ہی جسے ساری دنیا بھلا بیٹھا۔ اس نے پہلی بار اس قدر ہوش ربا حسن رکھنے والی لڑکی کو پہلی بار اپنے اس قدر قریب دیکھا کہ اس کی دھڑکنوں میں برپا شور کو سن رہی تھی۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھتے اس نے اقرار کیا کہ وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گا، اور تب تک وہ اپنے اقرار پر قائم رہا۔ جب اس روز زویا نے ہار نہیں مان لی۔ ان کی یونیورسٹی کا آخری دن تھا، جب زویا نے بیچ راہ میں اس کے منہ پر تھپڑ لگاتے ہوئے اس کی ساری ریاستوں کا بدلہ اسی انداز میں دیا کہ وہ بے یقین ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک کیا ہوا، لیکن زویا نے اسے دھتکارتے ہوئے سب کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ وہ صرف اور صرف وقت گزار رہی تھی۔ اسے حیدر علی کی محبت سے، اس کی زندگی سے، اس کے جنون سے کوئی لگاؤ نہیں، اور یہی آ کر حیدر علی ہار گیا۔ خدا کے لیے تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی زویا، اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتاؤ، اس نے کہہ دیا، اور زویا نے پلٹتے ہوئے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا۔ اگر تم مرد ہو تو دوبارہ میرے پیچھے مت آنا، اگر تمہیں ذرا برابر بھی مردانگی اور عزت بچی ہے تو میرے ہر راستے سے دور چلے جاؤ۔ حیدر علی، تم میری نظر میں وہ کھلونا ہو جسے کھیل کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسے یقین کرنے میں ایک عرصہ لگا، لیکن اس عرصے میں وہ سنبھل چکا تھا۔ زویا حسن کی محبت اب نفرت میں بدل چکی تھی، یہ ایک انتقام کا روپ دھار چکی تھی جو آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک بار پھر پھر چکا تھا۔ اس روز ایک پل کے لیے اسے احساس ہوا تھا کہ وہ کسی مجبوری کے تحت اسے خود سے دور دھتکار رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ ایک بار پھر اس کے قریب جاتا، چاہے اس کے قدموں میں بیٹھ کر اسے محبت کی بھیک مانگنا پڑتی، وہ مانگ لیتا، لیکن بات اس کی عزت نفس اور مردانگی پر آ کے رک چکی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ پلٹ گیا، اور اس نے اپنے ہر راستے کو زویا کے راستے سے علیحدہ کر لیا۔
وہ رات اس نے اتنی ہی بےتابی میں گزاری کہ جتنی بےتابی اسے اس رات سے ہوئی تھی، جس رات اس نے اسے ہمیشہ کے لیے خود سے دور کر دیا، جس رات وہ بے تحاشا رویا تھا۔ اس رات وہ اتنی شدت سے رویا تھا کہ پھر اس کے دل میں موجود ہر دکھ زائل ہو گیا، اور آج 5 سال کے بعد اسے دیکھ کر بھی اسی طرح شدت سے وہ رو پڑا۔ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پایا، اسی لیے اس روز صبح ہی اس نے اسے اپنے پاس بلوا لیا۔ اب اس کے اندر اس قدر نفرت تھی کہ وہ ہر انتقام وصول کر لینا چاہتا تھا۔ اب اسے ایسے ہی اپنے سامنے ہارتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا جیسے وہ چند سال قبل خود ہارا تھا۔ کانسٹیبل نے اسے ایس ایچ او کے آفس کے سامنے چھوڑ دیا، جبکہ دروازے پر ہلکی سی دستک دیتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی اور وہ دروازے کی طرف پش کیے دیوار کو گھور رہا تھا۔ زویا کے ہاتھ مسلسل کپکپا رہے تھے۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کل اس نے کیا کیا اور آج جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا تھا اور یہ سب کچھ وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے ایک نظر زویا کے چہرے کو دیکھا اور پھر قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا، جبکہ اسے اپنی جانب قدم بڑھاتے ہوئے دیکھ کر وہ بے اختیار ہی پلٹنے لگی، یہاں تک کہ وہ دیوار کے ساتھ چپک گئی۔ اس کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کپکپاتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سختی سے اپنی شال کو مٹھی میں دبائے وہ خوفزدہ نظروں سے حیدر کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں دنیا جہاں کی نفرت سمٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ان آنکھوں میں نفرت دیکھ کر یقین نہیں آ رہا؟ اس کے قریب آ کر اس کے چہرے کی جانب جھکتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہہ رہا تھا، جبکہ اس کی بس وہ نم آنکھوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ عادت ڈال لو ان آنکھوں میں صرف اپنے لیے نفرت دیکھنے کی، کیونکہ تم جیسی لڑکیوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ اس نے سختی سے اس کے چہرے کو پکڑتے ہوئے اپنے قریب کر لیا، جبکہ اس قدر قربت پہ وہ حواس باختہ ہو رہی تھی۔ حیدر کے وجود سے اٹھنے والی دل فریب خوشبو اس کے حواسوں پر سوار تھی۔ کتنی شدت سے اس کا دل چاہا کہ وہ نرمی سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، لیکن شاید بہر اختیار وہ کھو چکی تھی۔ بتاؤ مجھے، تمہیں کیا ملتا ہے دوسروں کی خوشیاں چھین کر، دوسروں کی زندگی کو اپنے قدموں کے نیچے رون کر؟ جبکہ زویا نے تڑپتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، حیدر نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ اپنا نام اس کے لبوں میں سن کر وہ ایک بار پھر شدت سے دہاڑا۔ خبردار، اگر تم نے اپنی گندی زبان سے میرا نام لیا تو میں نفرت کرتا ہوں تم سے، اتنی نفرت کہ تمہیں میری نفرت کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس کی دہاڑ پر وہ سہمتے ہوئے سے دور ہو گئی۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اسے مزید وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔ اب اگر تمہیں ان آنکھوں سے ایک بھی آنسو گرا تو میں تمہیں یہاں کھڑے کھڑے شوٹ کر دوں گا۔ اس نے بازو سے کھینچتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا تو وہ لڑکھڑاتی ہوئی شاخ کی طرح اس کے سینے سے سمٹ گئی۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اسے اقرار جرم کر لو، ورنہ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ سختی سے اسے کمرے کے دروازے کی جانب دھکیلتے ہوئے اس نے باہر جانے کا اشارہ کیا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں کو گھسیٹ کر باہر چلی گئی۔ کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، کسی نے بھی پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی۔ شاید وہ کسی کے لیے بہت ضروری تھی ہی نہیں، اور یہ احساس اسے بار بار تڑپا رہا تھا۔ کاش آج بابا زندہ ہوتے تو اسے اس حال میں نہیں پہنچنے دیتے، اور اس کی آپی جو اس پر جان مارتی تھی، اس کے صدمے ہی اسے اندر سے کھوکھلا کر چکا تھا۔ اس رات وہ شدید بخار میں پھنک رہی تھی۔ اسے قید خانے میں رات دن گزارنا اس کے لیے بے پناہ مشکل تھا، جہاں فرش پر لیٹ کر رات گزارنا پڑتی، اور اس کے ساتھ یہ احساس کہ وہ شخص بھی یہی تھا جو اسے ذاتی طور پر اپنی مجرمہ تصور کرتا تھا۔ اگر دل سے دل لگا کر ٹھکرا دینے کی کوئی سزا ہوتی تو شاید وہ اسے اب تک سولی چڑھا چکا ہوتا۔ اس نے اس رات یقین کر لیا تھا کہ حیدر علی کے دل میں اس کے لیے ہر جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ محبت اختتام پذیر ہو چکی ہے جس کی وہ قائل نہیں تھی کہ وہ ابھی تک قائم ہوگی۔ کاش کہ وہ سب کچھ نہ ہوتا جس کی بنا پر اسے حیدر علی کو ٹھکرانا پڑا۔ وہ آنکھیں میچتی ہوئے فرش پر لیٹ گئی، جسم درد سے نڈھال ہو چکا تھا۔ وہیں لیٹے لیٹے وہ کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی اسے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ صبح کانسٹیبل نے اسے کھانا دے کر گئی، لیکن کھانا جو کا تو پڑا رہا۔ اس نے کھانے کو چھوا تک نہیں، اور نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اٹھ کر آنکھیں کھول کر وہ کافی دیر تک لوپک کے باہر دیکھتی رہی۔ نہ جانے کیوں اسے انتظار ہوتا کہ وہ یہاں آئے گا۔ اس کی ایک جھلک دیکھنے سے بھی اس کی بے تابی کم ہو جایا کرتی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے اب مکمل طور پر خشک ہو چکے تھے۔ شاید وہ اب رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پر مایوس ہو چکا تھا۔ صبح ڈیوٹی سنبھالتے ہی اس نے سب سے پہلے شفٹ رپورٹ چیک کی، اور پھر اس نے لاک اپ کا راؤنڈ لگایا۔ جب سے وہ آئی تھی اس کے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ہر روز ہی صبح آ کر لاک اپ کا راؤنڈ لگا لیتا، ورنہ تو ہفتے میں 2 سے 3 ہی راؤنڈ لگا لیا کرتا تھا، اور باقی کی معلومات اسے عملے سے موصول ہوتی رہتی۔ اس کے لاک اپ کے بھائی گزرنے سے پہلے اس کی نظر بے اختیار ہی اٹھ کر اسے تلاش کرنے نکل پڑتی،
جبکہ آج وہ اسے مخصوص جگہ پر بیٹھتی ہوئی نظر نہیں آئی۔ بے چینی سے پلٹتے ہوئے اس نے جھانک کر دیکھا اور دیوار کی اوٹ میں اسے لیٹی ہوئی نظر آئی۔ ایک پل میں ہی اس کا دل تڑپ اٹھا۔ کیا انہوں نے صبح کھانا نہیں کھایا؟ جبکہ کانسٹیبل نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے تفصیل سے اسے بتایا، رات سے ایسے ہی سو رہی ہے، صبح انہوں نے کھانا نہیں کھایا، شاید ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تو بتانا چاہیے تھا نا۔ آپ کس انتظار میں تھی کہ وہ یہیں لیٹے لیٹے مر جاتی؟ اس نے ایک ہی پل میں اسے جھاڑ دیا اور اس کی جھاڑن سن کے وہ بے اختیار ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ انہیں حیدر علی کے غصے سے ہمیشہ خوف آتا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ غصے کا کس حد تک تیز ہے۔ اب میرا منہ دیکھتی رہو گی یا ان کی تفصیلی جائزہ بھی لوگی؟ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے لاک اپ کا دروازہ کھول کر اس کے قریب چلی آئی۔ وہ نیم بے ہوشی میں تھی۔ بخار کی شدت اس قدر تیز تھی کہ وہ ہاتھ لگاتے ہوئے بے اختیار اپنا ہاتھ واپس کھینچ چکی تھی۔ اس نے پلٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر انہیں شدید بخار ہے اور یہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو چکی ہیں۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ تیز قدم اٹھاتے اس کے قریب چلا آیا۔ اس کی دھڑکنوں میں پہلے ہی شور برپا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر اسے جتنی تکلیف ہو رہی تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ نرمی سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے بخار کی شدت کو معلوم کیا، جو واقعی تیز تھا۔ اسے اپنے بازو میں اٹھا کر وہ پلٹا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اسے دور چلی جائے گی۔ آج وہ یہیں تھی۔ وہ جب چاہتا اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے کھو دینے کا دکھ ایک ایسا دکھ تھا جس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اس روز اسے اقرار کرنا پڑا کہ اگر وہ لڑکی ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے چلی جائے، یعنی اگر اس کے سامنے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، تو وہ خود بھی اپنا وجود کھو دے گا۔ اس کے نام سے اس کی سانسیں چلتی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ اس نے محبت پر نفرت کی دبیس تہ کو چڑھا رکھا تھا، لیکن حقیقت یہی تھی کہ اس کا دل آج بھی زویا حسن کی سانسوں کے ساتھ دھڑکتا تھا۔ ایمرجنسی میں اسے منتقل کرنے کے بعد وہ بے چینی سے دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ ارد گرد کھڑا عملہ بھی اسے حیرت انگیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے پہلے وہ کسی کے لیے بھی اتنا بے قرار نہیں ہوا، اور آج اس کی بے قراری جس قدر عروج پہ تھی وہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر نے اسے آ کر بتایا کہ اب پہلے سے بھی بہتر ہے اور ہوش میں ہے۔ اسے تھوڑی ہی دیر کے بعد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا اور تقریباً دوپہر میں اسے ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ بخار کے ساتھ بلڈ پریشر اور ذہنی سٹریس کی وجہ سے ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ہے۔ بے قراری سے اس کے بستر کے قریب کھڑے ہو کر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کب تک دوسروں کو اذیت میں مبتلا کرتی رہو گی زویا؟ زویا نے پلکیں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں کیا کچھ نہیں تھا، جذبات، دھڑکتے ہوئے احساسات اور نام لہجہ، اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی حالت کا احساس ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جدا کرتے ہوئے وہ آنکھوں پر چشمہ چڑھائے پلٹ گیا۔ انہیں ڈسچارج کروانے کے بعد خصوصی کمرے میں منتقل کر دیا جائے اور آج کے بعد انہیں خصوصی طور پر اپنے زیر نگرانی رکھا جائے۔ وہ حکم دیتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہی۔ اسے اب اس کے جنون اور اس کی شدت سے خوف آتا تھا اور پہلے کی طرح اس پر اعتماد نہیں کر سکتی تھی۔ یہ اس کے لیے شاید سب سے بڑا معجزہ تھا کہ دوپہر میں ہی شہزاد اس کی ضمانت کروانے کے لیے آ گیا، کیونکہ ابھی پولیس کے پاس کسی قسم کی شواہد موجود نہیں تھے، اس لیے اسے ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ میری بیوی اپنی بہن سے بہت محبت کرتی تھی اور میں نہیں چاہتا کہ اس کے قریبی رشتہ داروں کو اذیت میں مبتلا دیکھوں۔ اس نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا تو وہ نم آنکھوں سے شہزاد کی جانب دیکھتی رہی۔ اسے اپنی بہنوئی کی نیت پر ذرا برابر بھی شک نہیں تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ اس کی بہن ہے۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی بہن سے کس قدر پاگل پن کی حد تک محبت کرتا تھا۔ اسے آج بھی یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ بس حادثاتی طور پر ہوا۔ اس رات شہزاد گھر پر نہیں تھا، جبکہ وہ خود ایک بار بھی روبی کے کمرے میں نہیں گئی، جبکہ صبح وہ مردہ حالت میں پائی گئی اور اس کے جسم پر کسی قسم کے کوئی نشان نہیں تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق اس کے جسم سے آکسیجن بالکل ختم ہو گئی اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے ہوئے شہزاد کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ تھینک یو شہزاد بھائی، میں آپ کے احسانات کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے اس کے باپ کی وفات کے بعد نہ صرف اسے گھر میں جگہ دی بلکہ ہمیشہ اسے عزت اور مان دیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بھی روبی سے بڑھ کر اس کا احترام کرتی تھی اور اسے اپنے حقیقی بھائی کی طرح مانتی تھی۔ شہزاد نے نرمی سے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی کیس کو اسٹڈی کرتے ہوئے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ مقتولہ کا شوہر تھا اور اس کا بہنوئی، جبکہ وہ اس قدر بہنوئی کے قریب تھی کہ ایک پل میں ہی جلن کا احساس اس کے چہرے پر نمایاں ہو گیا۔ ابھی کیس کلوز نہیں ہوا شہزاد صاحب، مجھے مزید انکوائری کرنی پڑے گی اور اس دوران آپ لوگ شہر سے باہر نہیں جا سکتے۔
شہزاد کے کندھے پر اپنے ہاتھ کو جمائے وہ اس کی پشت سے خوفزدہ نظروں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس وقت حیدر کو اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر چلا آیا۔ گاؤں سے اس کی ماں بھی یہی رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اتنا بڑا حادثہ ہو چکا تھا، ان کا بیٹا بالکل اکیلا ہو چکا تھا، اس کا رشتہ داروں میں بھی کوئی بھی نہیں تھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا، اس لیے اس نے بھی خاموشی سے شہزاد کے گھر ہی رہنا شروع کر دیا۔ اور ویسے بھی پولیس نے منع کیا تھا کہ وہ کیس کی انکوائری کے دوران شہر سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس روز وہ تقریباً 6 دن کے بعد روبی کے کمرے میں داخل ہوئی اور داخل ہوتے ہی پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ کمرے کے ہر کونے میں اس کی یادوں کا ایک انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے نرمی سے ہر ایک چیز کو چھو کر دیکھا، خود کو احساس دلانے کی کوشش کی کہ وہ حقیقت میں بچھڑ چکی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں آج رات آپ ہی کے کمرے میں سو جاؤں؟ اس نے شہزاد سے پوچھا تو اس نے نرمی میں اس بات پہ سر ہلا دیا۔ اس روز وہ اس کی چیزوں کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی، وہ جی پر کر اسے یاد کرنا چاہتی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ چند دن یہیں رک جانے کے بعد وہ واپس پلٹ جائے گی اپنے باپ کے گھر جو ان دونوں بہنوں کا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ وہاں اکیلی رہ لے گی، لیکن یہاں رہ کر وہ اپنے لیے ذلت کا باعث نہیں بن سکتی۔ اس شام اس نے کھانا کھاتے ہوئے رضیہ بیگم اور شہزاد کے سامنے بھی یہ بات دہرا دی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر شہزاد پر اٹک گئی، جو کافی دیر اسے گھورتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیا چاہتا ہے، لیکن آج اس کی آنکھوں میں اسے عجیب سا خوف نظر آیا تھا۔ خود کو تسلی دیتے ہوئے وہ روبی کے کمرے میں چلی گئی۔ آج رات اسے اپنی بہن کی یادوں کے ساتھ گزارنی تھی۔ کمرے کی ہر چیز جیسے اس کی جانے سے اداس ہو گئی تھی، جیسے ہر چیز تسلی کے چند بول سنانا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گر رہے تھے۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اپنی بہن سے بچھڑ پانا اس قدر اذیت ناک ہوگا، اور اس اذیت کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ رات تقریباً تیسرے پہر تھا جب کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے اس نے اپنا وہم سمجھتے ہوئے اگنور کیا، لیکن کچھ دیر کے بعد اسے دوبارہ محسوس ہوا جیسے کسی نے ہلکے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ اس نے چونکتے ہوئے دروازے کو دیکھا، سرخ آنکھوں میں نیند کی خماری موجود تھی۔ جلدی سے اترتے ہوئے اس نے دوپٹہ سر پر لیا اور دروازہ کھول دیا۔ ابھی بھی ایک انجان خدشے کے تحت دھڑک رہا تھا، اور سامنے کھڑا شہزاد اسے مزید حیرت میں مبتلا کر گیا۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ بے اختیاری 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ اب شہزاد کے ساتھ اس کا تعلق کوئی بہنوئی والا نہیں تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی شہزاد نے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا، جبکہ پہلی بار اسے اس روپ میں دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی۔ کیا ہوا شہزاد بھائی؟ اس نے ایک بار پھر پوچھ لیا، جب شہزاد نرمی سے اس کی جانب بڑھا اور اسے بازو سے تھام لیا۔ میں نے یہ سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے، میں تمہیں پانا چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بے یقینی سے کھڑی رہ گئی۔ اسے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر کبھی بھی یقین نہیں آ سکتا تھا۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لہجے میں لڑکھڑاہٹ اور آنکھوں میں نمی تھی۔ ایک پر ایک ٹوٹنے والی قیامت اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ دیکھو، کل عدالت میں پیشی میں اس کے سامنے یہ اقرار کر لوں گا کہ تمہارا اس قتل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن تم مجھے اپنا لو۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہک اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ شہزاد کا سرخ چہرہ اور ہانپتا ہوا وجود اسے خطرے کی نشانی لگ رہا تھا۔ آپ ابھی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ کی باتوں کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جہاں ایک جانب اس کا اپنا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، وہیں شہزاد کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر تھیں۔ جب شہزاد نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر لیا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، میرے پاس آ کر میری پیاس بجھا دو۔ اور اس نے دھتکارتے ہوئے شہزاد کو خود سے دور دھکیل دیا۔ خبردار، اگر میرے قریب آنے کی کوشش کی میں شور مچا دوں گی، میں سب کو بتا دوں گی، آپ یہاں سے جائیں۔ اس کا لہجہ تلخ اور اونچی تھی۔ شہزاد نے پلٹ کر خوف زدہ نظروں سے دروازے کی جانب دیکھا۔ اس کی ماں بھی اس گھر میں موجود تھی۔ وہ کسی کو بھی اپنی شخصیت کا یہ پہلو نہیں دکھانا چاہ سکتا تھا۔ میں آج تو جا رہا ہوں، لیکن اگلی بار تمہیں پا کر ہی رہوں گا، تم سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ خوف کے شدید عالم میں بھی شہزاد نے جھک کر ہلکا سے اس کے لبوں کو چھو لیا، اور وہ جو شدید خوفزدہ تھی بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ خوف سے اس پر شدت سے حاوی ہوا کہ اسے یقین ہی نہیں ہوا کہ سامنے کھڑا شخص شہزاد تھا جو اس کی بہن سے محبت کی دعوت دار تھا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کی عزت خطرے میں تھی۔ صبح عدالت میں پیشی تھی۔ وہ باہر آئی اور اپنا سامان پیک کر لیا۔ عدالت میں پیشی کے بعد سیدھا گاؤں چلی جاؤں گی، اس نے رضیہ بیگم کو کہہ دیا، اور شہزاد خاموش بیٹھا رہ گیا۔ شخص کے مقابلے میں اتر کر اپنے لیے مزید پیچیدگیاں نہیں بنا سکتی تھی، اسے بس اپنی عزت کی حفاظت کرنی تھی۔ اس قید خانے سے باہر نکلنا تھا، جبکہ شہزاد نے جاتے ہوئے اسے سختی سے منع کر دیا کہ وہ یہاں سے ہرگز نہیں جا پائے گی۔ آج اسی وقت وہ عدالت میں
اس سے نکاح کر لے گا اور پھر اسے اس کیس سے بھی آزادی دلوا دے گا۔ پورا راستہ وہ اسے ٹارچر کرتا رہا، اس کے دماغ میں یہ بات بار بار ٹھہراتا رہا کہ وہ اسے پسند کرتا ہے اور اسے اپنانا چاہتا ہے، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے بات کو اگنور کرتی رہی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص صرف چند ہی دنوں میں کس قدر بدل سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچی، اسے شہزاد نے وہیں بٹھا دیا اور خود کاغذات تیار کرنے چلا گیا۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی، اس سے پہلے کہ وہ واش روم میں داخل ہوتی، جب وہ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کسی نے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ دبا لیا۔ اس نے خوف سے پھیلتی ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑے حیدر کو دیکھا، جبکہ حیدر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ ابھی تمہاری بہن کو مرے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے کہ تم عیاشہ کرتی پھر رہی ہو؟ شاید وہ اس پر طنز کر رہا تھا، شاید وہ اس کی روز کی بات کر رہا تھا جس روز وہ شہزاد کے ساتھ چلی گئی۔ اس نے بولنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ پر سختی سے جمع ہوا اس کا ہاتھ اسے بولنے نہیں دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ تم اور کتنا گرو گی میری نظروں میں؟ تم یہ سب کچھ مجھے جلانے کے لیے کرتی ہو۔ یاد رکھو زویا حسن، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اس نے اسے قریب کرتے ہوئے چبا چبا کر کہا، جبکہ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گر پڑے۔ وہ جھکتے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ مجھے خدا کے لیے اس کیس سے نکالو حیدر، میرا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اور اس نے تحقیر بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، اس نے ایک عرصہ گزارا تھا اس کے ساتھ، لیکن پھر بھی دل پر موجود نفرت کے تحت اس نے اسے اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، اگر میں اس گھر میں واپس جاؤں گی تو شہزاد بھائی مجھ سے نکاح کر لیں گے، میں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اس بات پر اس نے حیرت سے ساکت ہوتی اس کی آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی بہتی ہوئی آنکھیں اس کے دل پر چوٹ دے رہی تھی۔ اس نے جھکتے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ ابھی کیا کہا تم نے؟ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ اور اس نے روتے ہوئے ساری تفصیل اس کے سامنے کھول کے رکھ دی۔ وہ کافی دیر اس پرسوچ نظروں سے دیکھتے رہا۔ میں تمہیں ایک صورت میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں، مجھ سے نکاح کر لو، لیکن کوئی بھی غلط فہمی دل میں نہ رکھنا کہ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ تو میں ایک ایسی لڑکی ہوں گی جو مجھ پر اپنی مجبوری کے تحت مسلط ہو رہی ہے۔ اور دکھ سے حیدر کو دیکھتی رہ گئی، جو ایک عرصہ اسے پانے کے لیے بےتاب رہا، جس کی دھڑکنوں میں وہ خون کی طرح دوڑتی تھی، آج اسے خود پر مسلط کی گئی لڑکی کہہ رہا تھا۔ لیکن اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حیدر اس کے ساتھ نکاح کر رہا تھا۔ اس روز عدالت میں پیشی کے بعد وہ باہر نکلتے ہی حیدر علی کے ساتھ بیٹھ کر اس کے گھر چلی گئی۔ اس کے دل میں عجیب سے وسوسے پھیلے ہوئے تھے۔ شہزاد نے اسے کافی دیر ڈھونڈا، اس نے سر توڑ کوشش کی تھی کہ اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائے، لیکن وہ اسے نہیں ملی۔ شاید وہ بھاگ گئی تھی یا پھر اس کے رویے کی وجہ سے وہ خوفزدہ تھی، لیکن ابھی وہ اس کی بات کو کھولنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس کے پاس اور کوئی رستہ نہیں، وہ پلٹ کر اس کے گھر ضرور آئے گی۔ اس گھر میں لاتے ہی حیدر نے گواہان اور قاضی کا بندوبست کیا اور اسی شام اس نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ اب وہ زویا حسن سے زویا حیدر علی بن چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے جس شخص کی خواہش کی، اپنے دل میں جسے بسایا، آج اسے ان حالاتوں میں مل رہا تھا۔ یہ یقیناً حیدر علی ایک بہترین لڑکی ڈیزرو کرتا تھا۔ اس کے لیے بس اتنا کافی تھا کہ وہ اسے اپنے گھر میں اور اپنی زندگی میں ایک بے نام سہارا دے رہا تھا۔ اسے اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے تھا۔ اس شام وہ اس کے کمرے میں ہی تھی جب حیدر علی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر ہی اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، اور اس گھر میں اکیلا رہتا تھا اور اس کے باقی گھر والے گاؤں حویلی میں رہا کرتے تھے۔ وہ خود نواب زادہ تھا۔ اسے قدم قدم چلتا ہوا اپنے قریب آتا دیکھ کر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وہ جلدی سے اٹھ کر چینجنگ روم میں جانے لگی جب حیدر نے اسے بازو سے پکڑ کر گھماتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کا پورا جسم لڑکھڑاہٹ کا شکار تھا۔ اس وقت اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، جبکہ حیدر اس کی کیفیت سے اچھی طرح واقف تھا۔ کافی دیر اپنا جنون اس پر اتارتے ہوئے اسے اندازہ ہوا کہ اس کے منہ میں خون کا ذائقہ گھلنے لگا، اس لیے وہ اسے خود سے دور کرتے ہوئے اس نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں میری شدتوں کا اندازہ ہو جائے گا، میری شدتوں کو خود پر حاوی ہوتا دیکھ کر تم سنبھل نہیں پاؤ گی۔ اس وقت اس کی آواز میں صرف اور صرف خمار تھا۔ اس کی خمار آلود آواز مقابل پر اچھا خاصا اثر انداز ہو رہی تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ مجھ پر حق رکھتے ہیں، لیکن ابھی اس کنڈیشن میں نہیں کہ آپ کا حق ادا کر پاؤں۔ اسے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر اس کی رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ خود چاہتی تھی کہ وہ جس روز اس کے قریب آئے اس کے دل کی ہر بدگمانی نکل چکی ہو۔ وہ اسے ہر اس بات کا یقین دلانا چاہتی تھی جس کو وہ ایک عرصے سے اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے تھا۔
اس رات ساری سچویشن کو معلوم کرنے کے بعد حیدر علی کو اندازہ ہو گیا کہ اس قتل کے پیچھے شہزاد کا ہاتھ ہے، لیکن ابھی تک اس کے پاس کوئی شواہد نہیں تھے، اس لیے وہ اس شک کی بنیاد پر قید نہیں کر سکتا تھا۔ 2 دنوں تک وہ اس کی پہنچ میں تھی، لیکن اس کے قریب نہیں۔ وہ اسے خود سے قریب کرتے اس کا حق ادا نہیں کر پا رہا تھا، اسے اس کی مرضی کی بنا چھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس روز وہ گھر پر اکیلی تھی جب گھر میں شہزاد داخل ہوا۔ سیکیورٹی گارڈ کے روکنے کے باوجود وہ گھر کے اندر چلا آیا تھا اور اسے دیکھ کر وہ حواس باختہ کھڑا رہ گیا۔ کیا تم نے اب یہ دھندا بھی شروع کر دیا؟ وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب چلا آیا اور سختی سے اسے بالوں سے دبوچ کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ خوفزدہ نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ وہ چبا چبا کر اسے کہتے ہوئے اسے خود سے مزید قریب کر رہا تھا۔ تبھی پچھلی جانب سے حیدر علی نے آتے ہوئے اسے گریبان سے پکڑ کر دور اچھال دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں آ کر میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی؟ وہ جہاں حیدر کی آمد سے خوفزدہ ہوا، وہیں اس کے منہ سے بیوی کے الفاظ سن کر وہ مزید حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ کا دماغ چکرا گیا ہے ایس ایچ او صاحب، آپ اس رکھیل کو اپنی بیوی کا درجہ دے رہے ہیں جو کل تک میرے ساتھ بھی۔ اس سے پہلے کہ اس کی بات مکمل ہوتی جب حیدر کا زوردار مکہ اس کے منہ پر لگا اور وہ اچھلتے ہوئے دور جا گرا۔ اس کے منہ سے خون کی ننھی سے لکیر باہر نکلی۔ اس روز وہ اس کا نقشہ بگاڑ دیتا اگر وہ اسے روتے ہوئے نہ روکتی۔ اس کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ لرزتے ہوئے جسم کے ساتھ اس نے چیخنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ دماغی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھی کہ وہ اس سارتی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اسی وقت اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا۔ ایک ایک کڑی کو جوڑتے ہوئے بالآخر وہ اس سے سچ اگلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ روبی سے نکاح کرنے کے بعد ہی وہ زویا پر غلط نظر رکھے ہوئے تھا، گو کہ روبی اس سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن زویا پر نظر پڑتے ہی وہ اس کے متعلق سوچنے لگا۔ اس کے ذہن میں وہ جنگ چھڑنے لگی جو اسے دماغی اور دلی طور پر روبی سے دور کر رہی تھی، لیکن وہ اسے خود سے بدگمان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 2 سال اس نے جیسے تیسے گزارے اور پھر ان کے باپ نے واز الدین کی اچانک موت نے اس کا حوصلہ مزید بڑھا دیا۔ اب ان کے راستے کی دیوار صرف روبی تھی۔ اس روز اسے بہن بنا کر اپنے گھر لے کر آیا اور پھر وہ یہاں پر پہنچی تھی، لیکن روبی کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جب اس رات اپنی ویڈنگ اینیورسری کے موقع پر اس نے روبی کو ڈرنک میں وہ پوائزن مکس کر دی جو آہستہ آہستہ جسم میں پھیل کر انسان کی اچانک موت کا سبب بن جاتا ہے، اس نے یہ سب کچھ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کے ساتھ چند حسین لمحات گزار لینے کے بعد وہ خود ایک ضروری میٹنگ کا کہہ کر وہاں سے چلا جائے گا۔ اسے یقین تھا کہ اس سب میں اس کا نام ہی آئے گا۔ جب وہ لوگ زویا کو گرفتار کر کے چلے گئے تو اس کے لیے یہ حیرت کا باعث بنا۔ چند دن روبی کے دکھ کا ڈھونگ مچا کر وہ زویا کے پیچھے نکل کھڑا ہوا اور اسے بے سہارا سمجھ کر اپنے گھر لے کر آیا۔ حیدر نے اسے سخت سے سخت سزا دلوانے کا عہد کر لیا۔ وہ شخص صرف زویا کا قصوروار نہیں تھا بلکہ وہ خونی تھا جس نے اپنی بیوی کی محبت کو جھانسا دے کر ختم کر دیا، جس نے رشتے کی ہر حدود کو فراموش کر دیا۔ اس شام آیا تو زویا اس کی منتظر تھی۔ اس نے زویا کے سامنے ساری حقیقت کو کھول دیا اور وہ حواس باختہ ساخت بیٹھی اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی بہن اس کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جسے وہ تسلیم نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اسے روتی ہوئی لڑکی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اسے اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں حیدر، میں نے آپ کو چھوڑ دیا صرف اس کی وجہ سے کیونکہ شہزاد بھائی آپ کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اسے ہمارے درمیان محبت کے بارے میں علم ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے آپ ہی سے کہہ کر یہ بات بابا کے کان میں ڈلوا دی، اور اس روز میرا باپ میرے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھا۔ اسے روبی آپ ہی بہت عزیز تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا گھر خراب ہو، کیونکہ شہزاد بھائی نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی تو روبی آپ ہی کو طلاق دے دیں گے، کیونکہ ان کی نظر میں یہ ایسی بدکردار لڑکی تھی جس کی بہن بھی بد کرداری کی ہر حد کو عبور کر سکتی تھی۔ اور اس روز میں نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے اپنے باپ کا مان رکھ کر آپ سے اپنی راہوں کو جدا کر لیا اور پھر پلٹ کر آپ کی جانب نہیں دیکھا۔ میرے لیے میرے رشتے بہت عزیز تھے، لیکن اس شخص نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اور حیدر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے جس لڑکی سے بے پناہ نفرت کی تھی، صرف اسے مطلبی اور عیاش لڑکی سمجھ کر وہ اپنے دل میں صرف رشتوں کو بچانے کے لیے اپنے جذبات قربان کرتی رہی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر اس نے کھینچ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پہلی بار اس کی دھڑکنوں میں قرار دوڑ گیا۔ سیاہ شلوار قمیض میں اس کا دودھیا وجود چاند کے مانند چمک رہا تھا، جبکہ سوگوار حسن ایک الگ ہی نظارہ پیش کر رہا تھا۔ میں تمہاری زندگی میں محرومیوں کو ختم تو نہیں کر سکتا، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں ہر رشتہ بن کر دکھاؤں گا۔ میں اس شخص کو کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا، اور یہ حیدر علی خان کا وعدہ ہے تم سے۔
زویا نے بے چین نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا کہ اتنے عرصے کے بعد اسے حیدر ملا تھا۔ اس رات اس نے اپنے سارے دکھوں کا ازالہ کیا، حیدر کو سمجھتے ہوئے اپنے دکھوں کو اس کے سینے میں منتقل کر دیا۔ اس روز اپنی بے قراری کو قرار بخشنے کے لیے اس نے خود کو حیدر کے قریب کرتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں سے جوڑ دیے، اور حیدر ساکت کھڑا رہ گیا۔ محبت جب ہر حد کو پار کر کے پورے حق سے آپ کی پناہ میں آتی ہے تو آپ ایسے ہی ساکت ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ پھر سے اسے چاندنی رات میں نکلنے والے چاند نے ان کی محبت بھری سرگوشیوں کو سنا۔ اس نے اپنے لبوں سے اس کی آنکھوں سے بہتے ہوئے ہر آنسو کو چن لیا۔ اس کے ہر خد و خال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ جیسے اس کے دکھوں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ وہ رات ملن کی رات تھی، ایک دوسرے کے قریب آنے کی رات تھی، اور اس رات ایک دوسرے کو پا کر جیسے مکمل ہو چکا تھا۔ ان کی شدتوں اور بے تابیوں کو دیکھ کر چاند بھی شرماتے ہوئے بادلوں میں چھپ گیا۔ اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے زہریلے رشتوں پر نظر رکھے، کسی پر اندھا اعتماد مت کرے۔ یہ دنیا زہر سے بنی ہوئی ہے، رشتہ ایک پل میں آپ کی دنیا سنوار بھی سکتا ہے اور اسے بگاڑ بھی۔ اور رہی بات محبت کی تو وہ جس روز حاصل ہو جائے اسے دل سے سراہتے ہوئے تسلیم کر لے۔ محبت ہر ایک کو دوبارہ موقع نہیں دیا کرتی۔ ناظرین، آج کا ناول تھا یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوا ہوگا۔ ناول پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیا کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک خوبصورت ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔